بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس ویڈیو میں ہم پانی پینے کا طریقہ جانیں گے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اس پر ہم تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ابن رسول اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول سناتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص پانی پیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اہل بیت رسول کو یاد کرے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 1,00,000 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 1,00,000 درجات بلند فرماتا ہے، اور ایسے ہے جیسے اس نے 1,00,000 بندے کو راہ خدا میں آزاد کیا ہو۔ اور امام نے فرمایا کہ پانی پینے والا شخص جو ہے وہ پانی پی کر یہ کہے، صلوات اللہ علی حسین و اہل بیتہ و اصحابہ و لعنت اللہ علی قتلۃ الحسین و اعدائہ۔ یہ الفاظ کہے تو یہ مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پانی پینے والا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی پانی پی کر وہ فارغ نہیں ہوتا تو اللہ اس شخص کو جنتی قرار دے دیتا ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایسا پیاسا شخص ہے جو پانی پینے کے دوران جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے، اللہ کی تسبیح کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پانی پینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی پینے والا شخص جو ہے وہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہے، تو جب تک وہ پانی اس کے پیٹ میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تسبیح کا ثواب جو ہے وہ لکھتا رہے گا، یعنی گویا ایسے ہے کہ وہ اتنی دیر تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہا۔ تو ایک اور فرمان ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ پانی پینا جو ہے اس سے کوئی انسان کا نقصان تو نہیں ہوتا کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے، لیکن بہتر ہے کہ خالی پیٹ جو ہے وہ زیادہ پانی نہ پیو۔ اور امام علی رضا علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو 2 چمچ کھانا کھائے لیکن اس پر پانی نہ پیے۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 چمچ پانی پی کر 2 چمچ کھانا کھا کر پانی نہیں پیتا ہے تو مجھے تعجب ہے کہ اس کا معدہ پھٹ کیوں نہیں جاتا، یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ پانی لازمی پئیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بہت زیادہ پانی نہ پیو، یہ انسان کو کسی نہ کسی درد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک مشہور روایت ہے کہ پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ پیا جائے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دن کے وقت کھڑے ہو کر پانی پیا کرو، ایسا کرنے سے کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے کھڑے ہو کر پانی نہ پیا کرو، ایسا کرنے سے تم کسی ایسے درد میں مبتلا ہو سکتے ہو جس سے تم میں آرام دے تو صرف خدا دے، اس کی کوئی دوا نہیں ہوگی۔ یعنی کہ دن کے وقت جو ہے بہتر ہے کھڑے ہو کر پانی پئیں، اور
رات کے وقت جو ہے وہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ بیٹھ کر پانی پیے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی پینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم 3 مرتبہ میں پانی پیو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایک ہی سانس میں پانی پی لیتا ہے تو گویا وہ اونٹ کی طرح پانی پیتا ہے، یعنی کہ پانی کا گلاس ہے، پیالہ ہے، مٹکا ہے، جو بھی ہے جس میں آپ پانی پی رہے ہیں، بس گلاس کو یا اس پیالے کو منہ لگایا اور گٹا گٹ پی گئے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ تو اونٹ کی طرح پینے کے مترادف ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک دوسری روایت ہے کہ اگر تمہیں جو پانی پیش کرنے والا شخص ہے وہ تمہارا غلام ہو تو 3 دفعہ میں پیو، اور اگر وہ بندہ جو ہے وہ آزاد ہے تو تم 1 مرتبہ میں بھی پی سکتے ہو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو غلام شخص ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اور جو آزاد بندہ ہے وہ ہو سکتا آپ اس کے مہمان ہیں، وہ تو مہمان نوازی کر رہا ہوگا۔ تو بہرکیف واللہ عالم اس میں مزید کیا معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور محمد و آل محمد جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ پانی کو جو ہے وہ پھونک مار کر نہ پیو، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جہاں پر پینے کا کوئی برتن نہ ہو تو وہاں چلو سے جو ہے پینا، اس کے بارے میں بی بی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر کوئی برتن نہ ہو تو آپ چلو بنا کر جو ہے، جیسے آپ کے پاس آگے کوئی نلکا ہے یا ٹوٹی ہے تو آپ کے قریب کوئی برتن نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے چلو بنا کر اس سے پانی جو ہے وہ پی سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیو، یعنی پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے پانی پئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے آرام سے پیو، اور ایک ہی سانس میں پانی پی جانا تمہیں درد جگر میں مبتلا کر سکتا ہے، درد شکم میں مبتلا کر سکتا ہے، یعنی کہ گھٹا گھٹ پانی پینے سے آپ کو پیٹ کے درد کی بیماری ہو سکتی ہے یا جگر کے درد کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے پانی کا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ میں مزید ایسی اچھی ویڈیو جو ہے وہ بناتا رہوں۔